بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں محبت کا طاقتور ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ کسی بھی شخص کو کوئی بھی بڑے سے بڑا محبت کا مسئلہ ہو، نفرت کا مسئلہ ہے کہ نفرت کو محبتوں میں کیسے بدلنا ہے، آج یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے، کسی شخص کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے، جو شخص بھی اس طرح کے مسائل کے اندر مبتلا ہے، آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے خاص ترین ہے جو میرے بہن بھائی محبت کے مسئلے میں گرفتار ہیں۔ وہ کسی کے دل میں بھی اپنے لیے جگہ پیدا کر سکتے ہیں، اپنی چاہت پیدا کر سکتے ہیں، اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے۔ کیونکہ آج کا یہ جو عمل ہے یہ محبت کے حوالے سے خاص ہے، تو اس عمل کو میاں اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے، پھر کسی میری بہن کی ساس جو ہے وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے، اس کو گالی گلوچ کرتی رہتی ہے، وہ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اسی طرح بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو خاوند ہے وہ ہر وقت بیوی کو ڈانٹتا رہتا ہے، اس کو برا بلا کہتا رہتا ہے، اس کو گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، تو بیوی اپنے خاوند کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح یا پھر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی نفرت، کوئی ناچاکی پیدا ہوگی ہے، یا پھر کسی نے کوئی بندش، کوئی نظر لگا دی ہے، کوئی رکاوٹ پیدا کر دی ہے، تو اس کے لیے لڑکا لڑکی کے لیے کر سکتا ہے اور لڑکی اپنے محبوب کے لیے کر سکتی ہے۔ اسی طرح کسی گھر میں بہن بھائی ہر وقت آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، آئے روز کسی نہ کسی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایسے مسائل میں بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے اور بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے، یا پھر والدین اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ محبت میں کمی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، تو ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے آپ لوگ آج کے اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی اور محبتیں پیدا ہوں گی۔ یہ عمل تسہیر قلوب کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی این جی او کا جو ہے وہ سربراہ ہے، یا پھر کوئی سیاسی کارکن ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے کہ میں جن لوگوں کے سامنے بات کروں وہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، وہ میری طرفداری کرنا لگ جائیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چند منٹوں میں یہ عمل جو ہے یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاقت و تاثیر میں میرے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ والا عمل جادو سے بھی تیز اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ان دو صفاتی اسم مبارک کے اس عمل سے ہر کام جو ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اتنا طاقتور ترین یہ عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کب کیسے کرنا ہے اور اس کی کون کون سی شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ نہ پائے، جس کی وجہ سے اس وظیفے کی طاقت و تاثیر میں کمی پیدا ہو۔ اس عمل کو کرنے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ ان دونوں اوقات کی بڑی ہی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے ان دونوں اوقات میں سے کسی ایک وقت کر لینا ہے، فجر کے وقت کر لیں یا پھر عصر سے مغرب کے درمیان آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، کسی بھی ناجائز تعلق کے لیے، کسی بھی ناجائز رشتے کے لیے آپ لوگ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو نہیں کر سکتے، اس کی میں آپ لوگوں کو اجازت نہیں دوں گا۔ کسی بھی جائز رشتے کے لیے آپ
لوگ کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر اس عمل کی اجازت لے سکتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی پیارا سا نام لکھ کر آپ لوگ اس عمل کی اجازت لے سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں تو اس عمل کو آپ لوگوں نے خفیہ کرنا ہے۔ اس عمل کے بارے میں آپ لوگوں نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ہر ایک کو بتاتے پھریں کہ میں اس کی محبت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ ایسا آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہر بار کی طرح کہوں گا کہ اب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور کہیں کہ یہ جو وظائف ہیں یہ ہمارے جو ہے یہ اثر دکھائیں گے، یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر ہم فرائض کو چھوڑ کر صرف وظائف کو اپنا لیں اور کہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ 3 بار آپ لوگوں نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد باری آتی ہے محبت کے ان 2 چھوٹے چھوٹے وظائف کی۔ ان دونوں وظائف کو آپ لوگوں نے اکٹھا ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک عمل کو پہلے کر لیا ایک وظیفے کو اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ لوگ دوسرے وظیفے کو کریں، نہیں، ایک ساتھ آپ لوگوں نے ان دونوں وظائف کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ یہ ہر طرح کی نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے۔ کسی روٹھے ہوئے اپنے کو منانے کا خاص عمل ہے، اور اپنوں میں وہی رشتے آتے ہیں جو جائز رشتے ہیں۔ ان جائز رشتوں کے لیے ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ان 2 صفاتی اسم مبارک کے اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ کم پڑھنا ہے لیکن ستھرا پڑھنا ہے۔ ہر بار آپ لوگوں نے سورۃ کوثر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے محبت کا یہ طاقتور ترین عمل جو ہے اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد منٹوں میں آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے جو شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اور اس وظیفے پر مکمل یقین اور پختہ اعتقاد کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ محبت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، اور اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ اپنی انگلیوں پر بھی اس کی تعداد کا شمار کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک تسبیح کے برابر یعنی کہ 100 مرتبہ ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے، یا لطیف یا ودود۔ ان دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ لوگوں نے اس کا ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کی ترتیب کو آپ لوگوں نے الٹ نہیں کرنا، یا لطیف یا ودود اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں نے ہرگز نہیں پڑھنا یا ودود یا لطیف، نہیں، یا لطیف یا ودود، اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے ان دونوں اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ان دونوں اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک آپ لوگوں نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کا محبت کا یہ جو عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے
اللہ رب العزت سے اس شخص کی محبت کو مانگنا ہے، اس کی ہر بری عادات، ہر بد کلامی، ہر ناجائز تعلق کو چھڑوانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، فلاں شخص کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما۔ مولا اس کو یہ جو بری لت لگ گئی ہے، اس کو یہ جو بری عادت پڑ گئی ہے، اس کو اس سے چھٹکارا عطا فرما۔ مولا اس کو میرے حق میں، میری فیملی کے حق میں بہتر فرما۔ مولا اس کو ہدایت دے، اس پر اپنا خاص کرم فرما۔ اس طرح آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہو جاتی، اس کا آپ کے ساتھ جو برا سلوک ہے وہ اچھائی میں نہیں بدل جاتا، اس وقت تک آپ لوگوں نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے خالق و مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرما، اور بالخصوص اے میرے مالک و مولا، جن لوگوں نے کمنٹس باکس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو ہر ایک کی تمنا سے، ہر ایک کی حاجت سے، ہر ایک کی مراد سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے، مولا ہر ایک کی جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں جن کو اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔